اسلام آباد میں وزیر مملکت فاروق حبیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ اس کے اندر نہ کوئی کیش چیک موجود ہے، نہ کوئی کیش سلپ موجود ہے، نہ کوئی بینک ڈرافٹ موجود ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کی بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں، اور جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، جن اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے 2013، 14، 15 3 سال کے، اس کے اندر ایک سال میں پیپلز پارٹی نے 2013 میں 9 اکاؤنٹس کو چھپایا، 2014 کے اندر انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو چھپایا، اور 2015 کے اندر انہوں نے اپنے 10 اکاؤنٹس کو چھپایا، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سرٹیفائیڈ جو ہے وہ آڈٹ کا نظام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میں مسلم لیگ نون کی بات کروں تو میرے پاس یہ تفصیلات موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ مسلم لیگ نون نے ان کے اکاؤنٹس جو انہوں نے دیے، اسکروٹنی میں سامنے آیا کہ انہوں نے اپنے 9 اکاؤنٹس کو جو ہے وہ چھپایا ہے، یعنی ان 9 اکاؤنٹس کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کیوں چھپایا ہے؟ اس سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر 62 کروڑ روپے کی جو ہے وہ رقم آتی ہے، جس میں سے جن کو انہوں نے ڈونیشنز کا اظہار کرتے ہیں، ان ڈونیشنز میں سے 45 کروڑ روپے کی ایسی عطیات ہیں، ایسے ڈونیشنز ہیں جن ڈونیشنز کا ان کے پاس حساب ہی موجود نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک شخص نے میاں صاحب کو چلتے چلتے پیسے پکڑا دیے تھے 5 کروڑ روپیہ، یہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ایک گجرا والے کا بندہ تھا، اس نے 10 کروڑ دیا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ذرائع موجود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈونرز کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے، اور جو اکاؤنٹس پی ایم ایل این نے چھپائے ہیں ان کی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایچ بی ایل کا ان کا سینٹرل سیکریٹریٹ کا اکاؤنٹ ہے، اس کو یہ چھپا لیتے ہیں۔ ان کے پاس الائڈ بینک کا ان کا سینٹرل سیکریٹریٹ کا اکاؤنٹ ہے، اسے چھپایا ہوا ہے۔ نیشنل بینک پنجاب کا ان کا اکاؤنٹ ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے۔ پھر ایچ بی ایل پنجاب کا اکاؤنٹ ہے، اس کو نون لیگ نے چھپایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کے بی ایل خیبر بینک جو ہے اس کا کے پی کے اندر ان کا اکاؤنٹ ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اسی طرح الائڈ بینک کا ان کا اکاؤنٹ کے پی کے کا ہے، اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایچ بی ایل سندھ کا ان کا اکاؤنٹ ہے، اس کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ یعنی کہ 2 سینٹرل سیکریٹریٹ کے اکاؤنٹس اور اس کے علاوہ 5 ان کے صوبائی اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد بلوچستان کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کی ابھی تفصیلات جو ہیں وہ آنا باقی ہیں۔ یہ جن اکاؤنٹس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا جو چھپائے گئے ہیں، ان کی آج تک کوئی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ جمع نہیں کروائی گئی۔ تو لہذا بڑا آسان کام ہے، آپ آئیں، آ کر ٹی وی کے اوپر پی ٹی آئی کے فنڈز کے اوپر بات کریں، لیکن ان فنڈز کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ یہ بھی کہیں کہ یہ ہمارے 9 اکاؤنٹس ہیں، ان 9 اکاؤنٹس کو ہم نے چھپایا تھا، یہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم لے کر آ گئے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیئرنگ کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے اکاؤنٹ صاف ہیں، شفاف ہیں یا نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف پیسے لے کر، فارن فنڈنگ لے کر ان کی حکومت کو گراتے رہے ہیں، تو انہوں نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے فنڈنگز لی ہوئی ہیں، آپ کے علم میں ہی ہے جس قسم کا نظام جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو وزیر اعظم ہے، اصل میں ہمیشہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہوا کے اندر کر جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اکبر ایس بابر چونکہ پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ کے اوپر ہیں، اور ایزی لوڈ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ ان کو ایسی چیزیں فراہم کرتے ہیں جس سے نون لیگ کو بھی مس گائیڈ کر دیتے ہیں وہ، کیونکہ ہمیشہ نون لیگ کا مسئلہ ہے کہ ان کی انگریزی کمزور ہے، یہ رپورٹ پڑھے بغیر ہی جو ہے اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جے آئی ٹی کے اوپر بھی انہوں نے مٹھائی کھا لی تھی، اور کسی قسم کا جو ہے اس کے اندر بعد میں کوئی معاملہ سامنے نہیں نکلا تھا۔ یہیں بھی ان کا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی یو ایس اے میں ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، بھلا کسی کو کوئی کمپنی بنانے کی بھی اجازت ہے؟ بھئی آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں
اور جو آپ کے اندر جاہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس کا ثبوت آپ کیوں دیتے؟ تھوڑا پڑھ تو لیں. یو ایس اے کے اندر تو پی ایم ایل این بھی پاکستان مسلم لیگ یو ایس اے کے نام سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، جس کا رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ 6521 ہے. جا کے چیک کر لیں فارا کی ویب سائٹ کے اوپر. اسی طریقے سے پی ایم ایل این یو کے اندر جو ہے وہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے طور کے اوپر رجسٹرڈ ہے، اور یہ رجسٹرار کا دفتر ہے کمپنیز ہاؤس انگلینڈ اینڈ ویلز. اس کا رجسٹریشن نمبر ہے 9781563. اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بن گئی ہے، یہ وہاں پر انڈے بھی بیچ سکتی ہے، یہ وہاں پر جو ہے وہ بیڈ شیٹوں کا ٹاول کا کاروبار بھی کر سکتی ہے، یہ وہاں پر جو ہے وہ جوتوں کا کاروبار بھی کر سکتی ہے. انہوں نے تو وہاں لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کو رجسٹر کروا لی ہے. ویسے پاکستان کی سیاست میں بھی آ کے نواز شریف نے پاکستان کو بھی لمیٹڈ کمپنی کے طور کے اوپر ہی جو ہے وہ لوٹتے رہے ہیں، اس سے کوئی ان کی واردات کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے کے اندر جو ہے وہ اسی فارا ایکٹ کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے ایل ایل سی کے نام سے رجسٹرڈ ہے. آصف علی زرداری اس کے پرنسپل ایجنٹ ہیں. مارک سیگل کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بی بی شہید کے کیس میں گواہ کے طور کے اوپر یہاں پر پیش ہوئے تھے، وہ ان کے وہاں پر ایجنٹ ہیں جن کو یہ لابی کے لیے لاکھوں ڈالر دیتے رہے ہیں. اس کا حساب نہ پیپلز پارٹی نے دیا، نہ نون لیگ نے آج تک بتایا کہ ان کی یو کے اندر جو کمپنی کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہے، یو ایس اے کے اندر کمپنی کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہے. تو یہ چیزیں بھی تو سامنے آنی چاہیے. لیکن میں اب تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں ان کی تسلی کروانے کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا. بنیادی طور کے اوپر آپ کو یو ایس اے کے اندر ایک فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے ان کا. 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے قوانین کو بہت سخت کیا، جس کے اندر اگر آپ نے یو ایس اے کے اندر، آپ کے علم میں ہے کہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ پاکستانی مقیم ہیں، وہ بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان کو $30 ارب سالانہ ترسیلات زر کے طور کے اوپر بھیجتے ہیں، وہاں اگر آپ نے کوئی لابی کرنی ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی فنڈ ریزنگ کرنی ہے، تو آپ کو جا کر فارا ایکٹ کے تحت، فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے. پی ٹی آئی بھی وہاں پر رجسٹر ہوئی. ہم نے وہاں سے پولیٹیکل فنڈ ریزرز کیے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کا تمام تر ریکارڈ جو پیسے وہاں سے آئے ہیں وہ وہاں سے نوٹرائزڈ ہو کر آئے ہیں، اور وہاں سے جو بھیجنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں جو وہاں سے پی ٹی آئی ایل ایل سی جو کہ فارا کے تحت وہاں رجسٹرڈ ہے، اس کے جو پرنسپل ایجنٹ ہیں وہ وہاں پر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں. انہوں نے ان تمام ڈونرز کا ریکارڈ ساتھ لگا کے بھیجا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کیا چیز باقی رہ جاتی ہے. پاکستان میں بیرون ملک سے ڈالرز بھی تو آتے ہیں، وہ جو پاکستانی بھیجتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پاکستان کو ترسیلات زر آ رہے ہیں تو یہ بھی کیا کوئی فارن فنڈنگ ہو گئی؟ بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلی بار پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا جو ہے وہ کنسپٹ متعارف کروایا، حقیقی معنوں کے اندر پیئنگ ممبرشپ شروع کی، جس میں یورپ میں بھی ہمارے پیئنگ ممبرز ہیں، انگلینڈ میں بھی پیئنگ ممبرز ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہمارے پیئنگ ممبرز ہیں، یو ایس اے کے اندر بھی ہمارے پیئنگ ممبرز ہیں، اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایزی لوڈ اکبر ایس بابر کو دیتے رہے ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا. اب میں اسی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا صفحہ نمبر 78 آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس میں وہ کہتا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے ایک ایسن اینڈ ایسن نامی اکاؤنٹنٹ کے طور کے اوپر ایک اپنی پٹیشن کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ جمع کروایا تھا، جسے کہا تھا کہ یہ ایسن اینڈ ایسن ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے جس نے پی ٹی آئی کا اسپیشل آڈٹ کیا تھا. تو یہ صفحہ نمبر 78 کے آخری پیرا اے پہ دی رپورٹ ان کوسچن از ناٹ سائنڈ بائی دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے سائن ہی نہیں کیا ہوا اس کے اوپر. دی رپورٹ ہیز ناٹ بی پریپیئرڈ ان اکارڈنس ود دی انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آن ریویوز، یعنی کہ عالمی اسٹینڈرڈز کے مطابق یہ بنی نہیں ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں دی رپورٹ کین ناٹ بی انٹرٹینڈ ایز اے اسپیشل آڈٹ رپورٹ، یعنی کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر ایس بابر کی پٹیشن میں جو سب سے بڑی چیز اس نے لگائی تھی کہ یہ جی میں نے پی ٹی آئی کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ لگائی ہے جس کے اندر بہت ساری ڈسکریپنسیز ہیں، اس کو اٹھا کے اسکروٹنی کمیٹی نے کاغذات سے، فائل سے اٹھا کے ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا. یہ رپورٹ کا حصہ ہے، اس کو آپ
پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 81 کا آخری پیرے کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ although as per laws of the land, onus of providing complete proof and evidence rested with the petitioner. یعنی کہ یہ پٹیشنر نے کے اوپر یہ اونس ہے کہ اس نے تمام ثبوت اور یہ تمام چیزیں فراہم کرنی تھی جو کہ کریڈیبل ہونی چاہیے. بٹ فیلئر آف دا پٹیشنر ٹو پرووائڈ ویریفائیبل ڈیٹیلز وچ کوڈ بی پریزنٹڈ بفور اینی کورٹ آف لا. یعنی کہ وہ فیل ہو چکا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز فراہم کرتے جو کہ کورٹ آف لا میں یہ لے کے جاتے. تو لہذا جو فارن فنڈنگ کا مطلب کہ پی ٹی آئی نے کسی فارن ملک سے پیسے لے لیے یا کسی ہم نے ایسے ملٹی نیشنل سے پیسے لے لیے جو ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کو کہہ رہا ہو تو وہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی ان کا تباہ و برباد ہو گیا. کسی کمیٹی کی اس رپورٹ کے اندر فارن فنڈنگ کا کسی جگہ کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہے. ایسن اینڈ ایسن کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ کو بھی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. جو اکبر ایس بابر کی پٹیشنر جس میں کہتے تھے اکبر ایس بابر کے پاس بڑے ثبوت ہیں, ان تمام ثبوتوں کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. انہوں نے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا. انہوں نے ہماری بینک سٹیٹمنٹس کی کریڈٹ سائڈ کو دیکھا. کریڈٹ سائڈ کے اوپر انہوں نے 31 کروڑ روپے کی بات کی. وہ 31 کروڑ روپیہ ہم ان کے سامنے جو ہے اس کی تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں, جس میں ہم نے کہا کہ ڈبل انٹری ہو گئی. ہمارے جو سینٹرل سیکریٹریٹ کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر سے وہاں سے پیسے چلے گئے. کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن اکاؤنٹس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اس کو بینکس بھی ڈینائی کر چکے ہیں. جس طرح ایک اکاؤنٹ ہے C.O کوئٹہ کے اندر ایچ بی ایل میں کھلا ہوا ہے, C.O تحریک انصاف, اس کا بیلنس 0 ہے لیکن یہ اکاؤنٹ بھی ہمارا نہیں ہے. اسی طرح ایک بینک اکاؤنٹ مینشنڈ ہے NBP کا V.O تحریک انصاف, یہ بھی اکاؤنٹ ہمارا نہیں ہے. اسی طرح ایک پی ٹی آئی ویلفیئر نیشنل بینک اسلام آباد کے نام پہ ہے, اکاؤنٹ ہے, 0 بیلنس ہے, یہ بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.